बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना अहमद और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल आमना अहमद पॉजिटिव वाइब्स ऑफिशियल। लास्ट मैंने अपना इंटरव्यू जो स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने से पहले टाइगर फोर्स लाहौर के अहमद वहीद साहब को काफ़ी मैंने बताया था कि उनकी क्या क्या कारकर्दगी रही है, टाइगर फोर्स में कितना उन्होंने काम किया है। तो मैं आज भी किसी का जिक्र करना चाह रही हूँ। मेरा असल मकसद ये होता है कि हर वो इंसान जो कि मेहनत करता है हमारे लिए, हमारे मुल्क कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए सच्चे दिल से, उन लोगों का जिक्र जरूर करना चाहिए, उनको एप्रिसिएशन जरूर मिलनी चाहिए। इसलिए मैं ये हमेशा मेरा है कि कोई भी इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले ऐसे लोगों को एप्रिसिएट जरूर किया जाए, उनको याद किया जाए। अच्छा जी, टाइगर फोर्स सियालकोट की आज हम बात करते हैं। अपना शहर है तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। इसमें जवेरिया मकबूल साहिबा हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं। इनकी बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत रही है टाइगर फोर्स में। और फर्स्ट लेडी जो हैं उस्मा चौधरी साहिबा, ये भी टाइगर फोर्स से बिलोंग करती हैं। इनकी इतनी मेहनत, और औरत जब कुछ करती है ना उसको सबसे पहले सामने लेके आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये उन दिनों की मेहनतें मैं इनकी बता रही हूँ जब कोविड का इशू स्टार्ट हुआ था और लोगों को, यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी लोगों को कोविड का इतना पता नहीं था, लेकिन उसमें घरों से बाहर निकलना, लोगों को अवेयरनेस देना, उनके लिए कुछ करना, ये बहुत बहादुरी की बात है। और आई गेस ऐसे लोगों को हमें सराहना चाहिए, उनकी एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही आज का हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। आप लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, इनके जब जब इंटरव्यू आता है आप लोगों को बहुत अच्छा फीडबैक आता है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ज़रा पुराना हो गया है, सब उससे वाकिफ हैं, जो कि आज मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। आयशा अकरम साहिबा का और रेम्बो का जो कि वाक़या हुआ था मीनार पाकिस्तान में, इसको जी हम बार बार डिस्कस इसीलिए करते हैं क्योंकि इससे ना हमारे मुल्क का जो एक इम्पैक्ट है या उसका जो इमेज है वो थोड़ा डैमेज करने की कोशिश की गई। और इसके अलावा हम लोगों को रिप्रेजेंट जो है ना वो अच्छे तरीके से नहीं पूरी दुनिया में किया गया। तो इसीलिए इसको बार बार सामने लेके आना और आप लोगों को उसके हकायक बताना बहुत ज़रूरी है। और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो भी काफ़ी इस चीज़ में इनपुट है उनकी, काफ़ी साथ साथ उन्होंने फॉलो किया इस केस को। मेरा भी बड़ा था, मुझे बड़े लोग कहते रहे कि आप इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएं, लेकिन मुझे ये था कि ज़रा कुछ डिटेल्स ज़रा और हाथ आ जाए तो हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या वजूहात बनी और इसको इन जैसे वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है जी राबिया अर्गमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे एक बार फिर यहाँ पे मैम आप डिजर्व करती हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो मैम ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आई गेस मुझे बल्कि लगा कि हमें डिस्कस करना चाहिए इस पे। तो मैम क्या आप इस बारे में कहेंगे जो हुआ? बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो अभी जिस तरह हम लोग पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं, जब से ये वाक़या हुआ है कि इसके बारे में पहले तो एक हमारा सडन रिस्पांस आ जाता है हर चीज़ के बारे में, बगैर तहकीक किए हम लोग फौरी तौर पर जो रिस्पॉन्ड करते हैं। एक तो इससे हमें परहेज़ करना चाहिए, बिकॉज अब आप ये देखें कि चूँकि डिजिटल दौर है और हर चीज़ फौरी तौर पर ऑनलाइन चली जाती है, पूरी दुनिया में एकदम से हर बात, छोटी से छोटी बात भी जो है वो आपकी मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचा सकती है। तो हमें बीइंग पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है और हमें ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ भी हम कर रहे हैं उससे हमारे मुल्क की साख को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि हम लोग सिर्फ ना अपनी ज़ात तक ही हैं। हम सिर्फ इनफरादी तौर पे सोचते हैं, इंडिविजुअली सोचते हैं कि बस जो हमें ठीक लग रहा है हमने वो करना है। अगर हम अपने जहन में ये रखें कि हमारा मुल्क भी हमारे साथ है और हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे हर हरकत उसके ऊपर अफेक्ट कर सकती है, तो मेरा ख्याल है कि हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्स नहीं देंगे कभी भी किसी चीज़ का। हमेशा अल्लाह ताला ने भी हमें ये हुक्म दिया है कि पहले हम तहकीक करें, उसके बगैर कोई बात उसको आगे ना बढ़ाएं। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। बीइंग पाकिस्तानीज़, बीइंग मुस्लिम्स, हमारा मज़हब, हमारा माशरा, हमारा दीन हमें यही बातें सिखाता है, हमारा कल्चर भी हमें यही बात सिखाता है। दूसरी बात है कि आज जो हम बात करेंगे ना आमना, वो हम करेंगे रूट कॉज के बारे में, इसकी कि रूट कॉज क्या है, ऐसे वाक़यात आए दिन होते क्यों हैं, कि हमारे जो घरों के माहौल हैं वो कैसे हैं। तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जो मैंने इस पूरे वाक़े को मैंने फॉलो भी किया और मैं समझती हूँ कि आजकल जो इंटरनेट का दौर है, टिकटॉक्स हैं या इस तरह की जो भी एप्लीकेशंस आती हैं, स्नैप वीडियो वगैरह, उसके ऊपर हमारी कोशिश ये होती है कि हम मशहूर हो जाएं, हम सेलिब्रिटी बन जाएं। लेकिन क्या क्राइटेरिया है सेलिब्रिटी होने का,
کیا کرائٹیریا ہے مشہور ہونے کا یا بدنام ہونے کا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو اس وقت زیادہ کسی کے بارے میں اگر بات کی جاتی تھی تو ایسا سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک بدنامی کی بات ہے یا کسی کے بارے میں. لیکن آج کل ہمارا کرائٹیریا یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کو لوگ جانتے ہیں اتنا ہی آپ مشہور ہیں. مشہور ہونے میں اور بدنام ہونے میں بہت فرق ہے. That's true. کہ ہمیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدنامی اور مشہوری میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سائڈ پہ جانا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اچھے کام سے بھی مشہور ہوتے ہیں. فاطمہ جناح ہماری مشہور تھی, ہمارے اس طرح کے بہت سے ہیروز مشہور ہیں, تو وہ سب اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہیں. شارٹ کٹس جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں جو ہماری جو قوم کو عادت پڑ گئی ہے شارٹ کٹس میں جانے کی, تو اس وجہ سے یہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے گھروں میں بھی ہم بچپن سے بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ مشہور ہے اور پتہ نہیں اس کے پاس کتنا پیسہ ہے, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے. ہم سوچنے سمجھنے کی نا صلاحیت کھو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, ایک اور چیز ہمیشہ سے میرے ذہن میں آتی ہے, بلکہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی جو میم نے باتیں کی ہیں یہ آلریڈی میں بھی آپ سے کہہ چکی ہوں, لیکن میم نے زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ایلیبریٹ کر دیا ہے. اچھا جی, بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر آج ہم ایسے لوگوں کو نہیں روکتے, ان کو فیمس ہونے سے نہیں روکتے, تو کل ہمیں نیکسٹ اسٹیپ کے لیے تیار رہنا چاہیے. وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اور جو ایک چیز یہ جو ہو گئی ہے ہمارے ملک کی عزت کو اگر ڈیمیج کرنے کی کوشش کی, اتنا غلط امپیکٹ گیا ہے پوری دنیا میں, اور لوگوں نے یہ خاص طور پہ اس چیز کو لے کے کہ 14 اگست پہ مینار پاکستان میں جی یہ واقعہ ہوا ہے. مجھے کتنی کالز آ رہی ہیں امریکہ سے, کینیڈا سے, تو بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے. میں ایک بات, سوری, میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک تو جو 400 کا نمبر ہے نا, یہ نہیں سمجھ سکتے. ہاں, یہ واٹس ایپ. آپ یہ دیکھیں کہ ہم شاید یہ بھول گئے کہ ہم تماشا دیکھنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں کرائم کرنے والوں سے. ٹھیک ہے, کرائم تو ہوا, ٹھیک ہے, اس میں میکسیمم بھی نہیں تو 20 سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے, 20 سے زیادہ افراد نہیں ہوں گے, لیکن جو باقی جو مجمع تھا وہ سارا وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا تھا جہاں وہ خاتون تھی. دوسری بات ہے کہ 400 کا یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ ایک نمبر مشہور کیا گیا ہے, جبکہ اس کی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں. تو پہلی بات تو میرا اعتراض اس نمبر کے اوپر ہے. دوسری بات یہ کہ اگر تھوڑی سی بھی کامن سینس, پلیز پاکستانی کامن سینس استعمال کرنا شروع کریں, کیونکہ کامن سینس ہی نہیں ہے. ہمیں جو بتا دیا جاتا ہے ہم اس کے اوپر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. 400 افراد, میرا دماغ اس دن سے پریشان ہے کہ وہ کون سے 400 افراد کس نے کام کیا. ہاں, مطلب کس نے اس ٹائم اس حالت میں کام کس نے کیے بھائی. مجھے تو پہلے اس سوال کا جواب چاہیے. یہ بہت ٹھیک ہے کہ 400 کا فگر کیوں, وائی, بالکل بے تکی بات ہے یہ, اور میں بالکل اس سے اگری نہیں کرتی. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو پارکس وغیرہ ہیں, دیکھیں ہم لوگ ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری لمٹس ہماری رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آپ باہر جائیں سب جگہ, لیکن اگر آپ کو کمفرٹیبل نہیں لگ رہی ایک جگہ تو آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. بحیثیت ہے خاتون, آپ کو کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیکیور نہیں ہے. آپ کا کیا کام ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں. اگر آپ جا بھی رہے ہیں تو فیملیز کے ساتھ جائیں. جیسے کہ میرا خیال ہے آلموسٹ تمام یوٹیوبرز نے اور تمام جتنے بھی لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں یہ باتیں کر چکے ہوئے ہیں آلریڈی. لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ فیکٹس اینڈ فگرز کو جانے بغیر ایک بات پکڑتے ہیں اور اس کو لے کے وہ ویڈیوز بنتے ہیں اور وہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو میں ایکچولی آج کل یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں نا غلط ہو یا صحیح, تو اس کو وائرل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے کس چیز کو اور کن لوگوں کو وائرل کرنا ہے یا ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے. اگر اسی طرح ہم ہائپ کریٹ کرتے رہے اور دیتے رہے تو بہت سارے غلط لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہم کنڈیم کرتے ہیں, ہم سب جو ہوا وہ دیٹ واز ڈیفینیٹلی وہ بہت غلط ہوا, وہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت کو ہاتھ بھی لگا سکے اس کی اجازت کے بغیر. اس پہ تو ہماری کوئی ڈسکشن ہے ہی نہیں. ہمارا یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. میں ایک ویڈیو پیچھے دیکھ رہی تھی, یقین کریں اس میں ایک بندے نے یہی دکھایا ہے جیسے انہوں نے کہا وہ جی ایک برج پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ اپنی موٹر سائیکل کھڑا کرتا ہے اور برج سے نیچے دیکھنے لگ پڑتا ہے. نیچے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. ہر دنیا کا بندہ آ کے وہاں پہ بریک لگا رہے اور آ کے وہاں پہ رک رہے اور دیکھ رہے. کسی کو سب اپنا اپنے کام پہ جا رہے ہیں, لیکن اس ٹائم کسی کو نہیں پتا. انہیں ایک بندہ نیچے دیکھ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, سب نے دیکھنا ہے. تو یہ واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا کہ جو زیادہ ان کے ٹیم ممبرس تھے وہی زیادہ ہائپ کریٹ کرے تھے اور ان کے ارد لوگ دیکھنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے, تو ساری دنیا اکٹھی ہو گئی. یعنی ہاں جو ہوا وہ غلط ہوا. میں یہ کوشچن بڑا ڈیپ ہے بٹ مجھے لگا کہ آپ سے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے, آپ کا رائے لینی چاہیے. میم ہمارے پیرنٹس پہ کیا جو ہے نا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرح ان کو روکا جا سکتا ہے, کیا ضرورت ہے ان کو, کس طرح وہ اپنے بچوں کو براٹ اپ کرے,
या क्या माइंड सेटअप करें कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सके? मैं यहाँ पे पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जब बच्चे की जो भी तालीम व तरबियत होती है ना, हम तरबियत तो आजकल बच्चे की करते नहीं हैं। बच्चा जो है वो पहले 3 साल में जो भी आपके उसके इर्द गिर्द आप कर रहे होते हैं या जो बातें कर रहे होते हैं वो बच्चा ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। पहले 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप समझते हैं कि बच्चे को तो कोई बात समझ नहीं आ रही और बच्चे को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम जो मर्जी उसके इर्द गिर्द कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चा वो हर चीज़ को पिक कर रहा होता है। अगर बचपन से ही बच्चे के दिमाग में या कानों में ये बात जानी शुरू हो जाए कि ये अच्छा है और ये बुरा है, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है कि बुराई बहुत ज़्यादा है और बुराई अपनी तरफ खींचती भी है, बुराई में लज्जत है, गुनाह में लज्जत है। तो अल्लाह ताला ने तो हमें ये दोनों रास्ते दिखा दिए हुए हैं और हम ये समझते हैं चूँकि पूरी दुनिया अगर आग में जा रही है तो हमें भी आग में कूदना है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि वी हैव टू बी डिफरेंट। मैं हमेशा डिफरेंट होने की बात करती हूँ कि हमें अपने आप को मुनफरिद रखना है, हमें पूरे क्राउड के पीछे नहीं जाना है। अगर आप में से सब लोग ऐसी बात सोचने लग जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के वाक़यात भी हों और इस किस्म की एप्लीकेशंस। अब जहाँ तक एप्लीकेशंस की बात है, मैं चूँकि डिजिटल मार्केटिंग से भी मेरा ताल्लुक है, तो हम लोग इन एप्लीकेशंस को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो सब इन एप्लीकेशंस के ऊपर अपने बिजनेस के छोटे छोटे एड्स बना के डालती हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, यहाँ से पता चलता है कि हमारा लिटरेसी लेवल एज अ नेशन क्या है। हम लोग बिल्कुल हमारी इतनी किस्म की सोच है कि हम लोग इतनी फजूल चीज़ें जो कि देखने को भी दिल नहीं करता, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो कोई विजन रखते हैं या कोई इस तरह के सोच रखते हैं, वो कभी भी इस तरह की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन इन्हीं एप्लीकेशंस के ज़रिए अब वो जो कोई 2 साल का बच्चा अगर वो उसके आगे इस तरह की एप्लीकेशन पे ये चीज़ें चल रही हैं, वो क्या सीख रहा है, वो बहुत गलत है। कॉमन है ना, फिर हमें जैसा आपने बात की ना, हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगला ज़माना इससे भी बुरा आने वाला है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हमने आज कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई स्टेप नहीं उठाया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें बीइंग पेरेंट्स वी आर रिस्पॉन्सिबल। शायद हमें आज तक कोई बताने वाला नहीं है कि अगर हम वालिदैन हैं तो हमसे अल्लाह ने सवाल करना है कि आपने अपने बच्चे की क्या तालीम और तरबियत की है, क्या जवाब देंगे। मेरा ख्याल है कि किसी भी फोरम पे ये बात अभी तक हुई नहीं है, लेकिन शायद हम भूल गए हैं कि हमें ऊपर भी जाना है, हमें अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना है। हम ये समझते हैं कि दुनिया है, दुनिया ने ख़त्म हो जाना है और दैट्स इट, हमारी ज़िंदगी ख़त्म, बस हम ये सब कुछ कर लें। ऐसा नहीं है। देखें, दीन दुनिया सब साथ साथ है। तो ये अगर आपको ज़रा सा भी एहसास हो कि हमें बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चों का हिसाब भी देना है कि आपने उनको क्या सिखाया है, उनकी क्या तालीम और तरबियत की, तो मेरा नहीं ख्याल कि माशरे में इस किस्म के जो होंगे आजकल जो सो कॉल्ड पेरेंट्स ये कहते हैं कि ठीक है लिबरल होना चाहिए। जैसे मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि पेरेंट्स को चाहिए कि जो नए वक्त के तकाज़े हैं, देखिए 2 चीज़ें बड़ी अपोजिट आ रही हैं यहाँ पे। इनका मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा तजाद हो रहा है, लेकिन इस बात को भी डिफाइन करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पिछले इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि जी वक्त के साथ साथ आपको चेंज होना पड़ता है, लेकिन वक्त के साथ उस वक्त चेंज हो जबकि आप स्किल्स की बात करें, जबकि आप प्रोफेशनलिज्म की बात करें, जबकि आप अपने लिमिट्स और बाउंड्रीज के अंदर रह के वो सब चीज़ें करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है कि आपने अपने आप को जो आने वाली जो खराफात हैं या जो एप्लीकेशंस हैं उनको आप अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उनको बुरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स का काम है कि वो बच्चों को गाइड करें कि अगर आपने उनको कोई गैजेट दिया तो फिर आप उनको ये बता दें कि इसके क्या फ़वायदे और क्या नुकसान हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी ज़िंदगियाँ तबाह व बर्बाद होने से बच जाएंगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। और हमारे आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। ये मैम ये बहुत इम्पोर्टेंट, इतना ये सीरियस किस्म का मसला है, ये एक छोटी बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जब सोशल मीडिया पे आते हैं ना, जब आप तो एक तरह से ये हो जाता है कि आप ना प्राइवेट नहीं, आप फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लोग आपको लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। अगर तो आप ऐसा कंटेंट लेके आ रहे हैं जो कि आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते या आप उनसे छुपा के करते हैं, तो फिर आपको फॉलोअर्स भी जनाब उसी टाइप के मिलेंगे। और जब आपको फॉलोअर्स उस तरह के मिलेंगे तो फिर यू हैव टू बी रेडी अबाउट इट कि किसी भी टाइम आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपको फिर मैं आपको बताऊं, जिस तरह के माजूर के साथ इनकी कंटेंट हैं कुछ जो कि जिसमें इनकी कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो कि हम नहीं देख सकते, फैमिली के साथ कभी अलाउ नहीं, हम कर ही नहीं सकते अपने बच्चों को। तो मैम मेरे से बात ये है कि इस तरह के जो कंटेंट हैं उसके इस कदर उसके नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, उसको वही लोग फॉलो करेंगे
جو ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ہم لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو لائک نہیں کریں گے, ان کو فالو نہیں کریں گے. میں اس واقعے سے پہلے عائشہ اکرم کو جانتی بھی نہیں تھی. آئی گیس میں ماں بتائی, ہم بالکل نہیں جانتے, ہم لوگ نہیں جانتے تھے, لیکن اب ان کو ہر کوئی جانتے ہیں, لیکن ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ شاید یہ چیزیں اتنی نیگیٹو امپیکٹ, ہر چیز کا صحیح اور غلط مطلب دو پہلو ہوتے ہیں, نیگیٹو اور پازیٹیو. یہ آپ نے چوز کرنا ہے آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے, یہ آپ پہ عائد ہوتا ہے. تو یہ پیرنٹس میں بڑی جانتے نہیں تھے, لیکن اب ہم اگر ان کو جانتے ہیں تو ہم ان کو اچھے فیم کے ساتھ نہیں جانتے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ غلط راستے استعمال کرتے ہوئے, شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے آپ مشہور تو ہو جائیں گے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنے لوگوں کی نظر میں وہ شاید ہم وہ وقار کھو چکے ہیں, وہ عزت کھو چکے ہیں, جو کہ ہماری بینگ مسلم, بینگ ہیومن بینگ ہمارے لیے وہ کتنا ضروری ہے. شاید ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کھو چکے ہیں. اس سیلف رسپیکٹ جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایلیمنٹ مسنگ ہے ہماری سوسائٹی میں. ہمارے اندر وہ ختم ہی ہوگی یہ چیز. ہم کسی طرح سے بھی مشہور ہونا چاہتے ہیں, ہم کسی طرح سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہم ایک بہت زوال پذیر معاشرے کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ پہلی قوموں پہ بھی عذاب آئے تھے, اور پہلی قوموں پہ بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے خفا ہوئے تھے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کے بالکل ایک غلط ڈائریکشن میں چلی گئی تھی. اور مجھے خوف ہے اور مجھے فکر ہے کہ ہماری قوم بھی بالکل اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور ہم پہ کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے, خدا نہ خواستہ. یہ بڑا جو ہے سوچنے کا ٹائم ہے, بڑا سیریسلی پیرنٹس پہ, مجھے میرے اکارڈنگ, یہ میری اپنی رائے ہے کہ پیرنٹس پہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان کو دیکھنا, ان کو یہ چیز کرنا. کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہماری بیٹی کیا کرتی ہے یا ہمارا بیٹا کیا کرتا ہے. بھائی آپ کو کیوں نہیں پتا, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی اولاد کیا کر رہی ہے. ہر کام سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اپنے بچوں کو اپنے بڑا کرنا ہے. آپ معاشرے میں ایک انسان دے رہے ہیں, تو آپ کیا دے رہے ہیں معاشرے کو, یہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں, بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ان سب کو روکنے کی آج بہت ضرورت ہے, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس کو لے کے اپنے آپ کو فیم کے نام پہ جو ہے نا تباہی کی طرف نہ لے کے جائیں. یہ بہت ضروری ہے. سو کالڈ فیم ہی ہے نا, ایسی ہے. میم ویورز کے لیے آج کیا میسج دیں گی اس سے ریلیٹڈ, کہ کس طرح ان کو پیرنٹس کے لیے یا کیا میسج ایک ہونا چاہیے کہ کس طرح چلنا ہے؟ دیکھیں, پرانی کہاوت سب نے سنی ہوگی کہ رکھو شیر کی نظر اور دو سونے کا نوالا. تو یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے پیرنٹس کی کہ وہ بچوں کو ساری فیسلٹیز دیں, وہ آزادی بھی دیں, لیکن وہ ان کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اتنی آزادی دے دینا, ٹھیک ہے ہم ٹرسٹ رکھتے ہیں, لیکن پھر ہمیں بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے نا. ہم بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, بچے یہ سمجھتے کہ پیرنٹس ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم جو مرضی کرتے رہے. نہیں, آپ نے ان کے بیک آف دا مائنڈ یہ چیز رکھنی ہے کہ وی ٹرسٹ یو, اور ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کچھ بھی غلط کر سکتے ہیں. تو یہ اعتماد دینا بچے کو ساتھ میں بہت زیادہ ضروری ہے, تبھی جو ہے بچے سیدھے راستے پہ چلتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا امتحان ہے بینگ پیرنٹس آج کل, کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے بچوں کو گروم کرتے ہیں, کس طرح سے ان کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں. تعلیم پہ تو ہم بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں, تربیت تو گھر میں کرنی ہوتی ہے, لیکن وہ ہمیں کرنی آتی نہیں ہے. تو اگر ایسی خواتین جو کہ چاہتی ہیں کہ وہ اس کے بارے میں بھی کورسز ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے پیرنٹنگ کے اوپر, اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ یہ چیزیں سیکھیں, تو ہمارے آمنہ کے چینل کے تھرو جو لوگ بھی ہمارے تک آئیں گے تو ہم ان کو یہ بھی کورسز بہت کم پرائز کے اندر دے سکتے ہیں. تو کیونکہ ہم لوگ اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں سوسائٹی میں. دوسری بات آمنہ, میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ بینگ اے فیمیل, میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں جتنی عزت عورت کی ہے نا, شاید ہی وہ مردوں کی ہو. کیونکہ خواتین, میں ایک خاتون ہوں, میں پورے ملک میں ٹریول کرتی ہوں, اور جس طرح سے مجھے عزت دی جاتی ہے اپنے کام کے حوالے سے, میں جو کچھ بھی کرتی ہوں, تو میں یہاں پہ وہ ایک امپیکٹ جو ہمارے ملک کا ہے کہ یہاں پہ خواتین کو ہراس ہی کیا جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ خواتین جو کہ اپنی حدود میں رہ کے کام کر رہی ہیں, وہ ابھی تک محترم ہیں اور ان کی بہت عزت ہے. اور میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گی کہ میرے ملک کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جائے, کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ ابھی KPK میں گئے, وہاں پہ اتنی عزت ہے عورت کی, اتنا احترام ہے عورت کا, اور اتنی ہاسپٹیلٹی ہے ہمارے لیے جس کو ہم لوگ نہیں بھول سکتے. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے عزت کمانی ہے یا آپ نے ذلت کمانی ہے, یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ میں بڑی ایک بات کرنے لگی ہوں, بالکل ٹھیک ہے, ایک عورت کی مرضی کے بغیر جو ہے نا ایک آدمی کی ہمت نہیں ہوتی, لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں. میرے پاس ایک ایسی اگزامپل بھی ہے جو ٹھٹا میں پیچھے واقعہ ہوا کہ قبر سے بھی نکال لیا, کفن میں بھی عورت سیف نہیں. یہ پتہ ہے, یہ بڑا ایک واسٹ ٹاپک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے میم. یہی بات مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ
اس سب کی یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں, ان کا براٹ اپ کیسے کریں, معاشرے میں آپ کن بچوں کو لے کے جا رہے ہیں, کن لوگوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں. سب سے زیادہ میرے اکارڈنگ اسٹارٹ ہی بات وہاں سے, ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ ایک عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اس نے اگر جب, اور آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک عورت نہ کہتی ہے تو اس کا مطلب نہ ہی ہوتا ہے. تو آپ اس طرح یہ کر کے کوئی کچھ کر نہیں رہے, مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے فیملی کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ بس بڑی واسٹ ٹاپک ہے میم. اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں, ہمیں مجھے خود, میں آپ کو بتاؤں, میں خود ہر جگہ جاتی ہوں, بڑے لوگ, ہر کوئی رسپیکٹ کرتا ہے, لیکن جو میں ان سوسائٹیز کی بات کر رہی ہوں جہاں پہ بچوں کو, لڑکوں کو کچھ پتہ ہی نہیں, انہوں نے فیملی میں اسی لیے میں بار بار فیملی کے ماحول کی بات کرتی ہوں. پیرنٹس کا آپس میں, ہسبینڈ اینڈ وائف کا ماحول از ویری امپورٹنٹ. کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بس شادی کر لینا از ناٹ ذمہ داری کہ بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. آپ اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہو, جو آپ کرو گے آپ کے بچے وہی سیکھ کے بڑے ہوں گے. تو یہ سب کا سب کریڈٹ جو ہے نا, اچھا ہو یا برا, وہ آپ پہ جائے گا. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے, سیکھنے کی ٹائم ہے کہ آپ سیکھیں. آج سے بات آپ کی نہیں ہے, آپ آگے نسلیں تیار کر رہے ہیں. ایک غلط بندہ تیار ہوتا ہے تو آگے, اب یہ نور مقدم کا کیس, میم میں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن اس طرح کہ اس ٹائپ کی بھی سائیکل ہوگی. میں نے پوری اس پہ ایک ویڈیو کی ہے کہ جب ہر انسان کو, بہت سارے لوگوں کو وائبس تھی, نور کو خود بھی تھی, بہت سارے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ بندہ سائیکو ہے, وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو ایسے بندے کو ہماری سوسائٹی پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ایسے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے اور ٹائم پہ اس کو کچھ نہ کچھ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے, ان کو بالکل کیا جا سکے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن وہی ہوتا ہے نا, ہم اگنور کرتے ہیں جب تک کہ کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے, ہم لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. ہیش ٹیگ بننے کا ویٹ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ, یہ میرے آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی. ہیش ٹیگ بننے کے بعد, کسی انسان کے چلے جانے کے بعد ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں, ٹویٹر پہ آ جاتے ہیں, اپنے پیغامات اور جو ہے نا افسوس کرنے لگ پڑتے ہیں. کیوں ہم اس سے پہلے اپنی آنکھیں نہیں کھولتے؟ یہ آپ سب نے سوچنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بڑا سیریس ٹاپک ہے. ہمارے اپنے بھی بچے ہیں اور یہ چیزیں دیکھ کے ہم لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں ہم, کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. میم اسی کے ساتھ ہم پروگرام اپنا فنش کریں گے, اس کو اینڈ پہ لے کے آئیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کوئی میسج اگر دینا چاہیں تو. بالکل, دیکھیں میں تو جیسے ابھی ہم نے ڈسکشن جو بھی کی ہے اس میں یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے جو کہ سوسائٹی میں انہوں نے پلے کرنا ہے, اور اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں, ان کی ہر طرح کی ضرورت کو پوری کریں. اچھا, کچھ ایسے بھی فیملیز ہوتی ہیں جو کہ ٹھیک ہے پور فیملیز ہوتی ہیں اور اس میں پیرنٹس سارے ہی چلے جاتے ہیں کاموں کے اوپر, اور وہ والی جو فیملیز میں بچے ہوتے ہیں نا, وہ زیادہ, میں نے دیکھا کہ وہ زیادہ خراب ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ ایسے میرا خیال ہے کہ سیشنز ہونے چاہیے جس میں کہ ان بچوں کی بھی گرومنگ کی جا سکے, کیونکہ وہ بہت ایک اگنورڈ ایریا ہے ہمارے ملک کا. تو ایسے جو ہماری بڑی اتھارٹیز ہیں, آپ کے اگر ویڈیو وہاں تک بھی پہنچے تو میں یہ چاہوں گی کہ ایسے کچھ سیشنز ہونے چاہیے ایسے علاقوں میں جا کے جہاں پہ کہ تعلیم کی سہولیات نہیں ہے, غذائی سہولیات نہیں ہے, اس طرح کی بہت ساری جو بیسک ہماری اگر نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی تو انسان فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ غلط کاموں کی طرف جاتا ہے. تو اس طرح کی میرا خیال ہے کہ کچھ ہونے چاہیے سینٹرز ایسے جہاں پہ کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ ٹرین کر سکیں اور ان کو بہتر انسان بنا سکیں. تھینک یو سو مچ. اسی پہ ہم اپنا ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, لیکن آپ کے فیڈ بیک کا بہت انتظار رہے گا. اگر تو آپ چاہیں گے تو ہم پورا پیرنٹنگ پہ, ہم لوگ ماں باپ کو کس طرح اپنے بچوں کو لے کے چلنا چاہیے, ان کے ساتھ کس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں جس سے ان چیزوں سے اوائڈ کیا جا سکے, اس پہ ہم ویڈیو لے کے آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی اچھی چیز آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں, تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ ناصر.